تقلید ائمہ، قرآن و سنت پر عمل کی بہترین صورت۔ دوا کے ڈبیا پر بہت قیمتی اور مؤثر میڈیسن کا نام لکھا ہو مگر اندر موجود گھولیاں گھٹیا قسم کی ہوں تو وہ دوا نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص نام تو قرآن و سنت کا استعمال کرے مگر اس کی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ تحقیق نہ صرف غیر شرعی ہے بلکہ اخروی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت کے نام پر دیے جانے والے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کے کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن و سنت پر صحیح طور سے عمل کے لیے تین میں سے ایک بات ضروری ہے۔ نمبر ایک، رب کریم نے یہ موقع عطا فرمایا ہو کہ کوئی شخص صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن حکیم سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات سنے اور حسین ادائیں دیکھے، یا یہ سعادت پانے والے صحابی سے تربیت حاصل کرے۔ نمبر دو، علم دین سے اتنا وافر حصہ ملے کہ انسان میں قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے اور ان سے شرعی مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت ہو۔ نمبر تین، انسان کسی مجتہد کی پیروی کرے، یعنی اعلیٰ درجہ کے دینی عالم نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی ہے اور ان سے جو شرعی احکام اخذ کیے ہیں ان پر عمل کرے۔ ہمارے لیے ان تینوں میں سے کون سی صورت ممکن ہے، اس حوالے سے مزید کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، بلا واسطہ سیکھ کر عمل کرنا۔ مذکورہ تین میں سے پہلی صورت فقط صحابہ کرام اور تابعین ذی شان رضی اللہ عنہم کے لیے ممکن تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و سنگت کا شرف پایا۔ آپ کی زبان اقدس سے قرآن کریم کو سماعت کیا اور سمجھا، آپ کے ارشادات عالیہ کو پیار سے سنا اور افعال کریمہ کو محبت سے دیکھا، اور پھر نہایت اہتمام کے ساتھ انہیں محفوظ کر کے اعلیٰ شان کے ساتھ ان پر عمل کیا۔ پھر تابعین نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اسی اہتمام کے ساتھ قرآن و سنت کو سیکھا اور ان پر عمل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اہتمام کی ایک مثال پر غور کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رمقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 مرة او 25 مرة یقرأ فی الرکعتین قبل صلاة الغداة والرکعتین بعد المغرب بقل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ آپ نماز فجر سے پہلے والی سنتوں اور نماز مغرب کے بعد والی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ میں نے یہ منظر 24 یا 25 بار دیکھا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ سنت فجر اور سنت مغرب میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی، سری قرات ہوتی ہے، پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان صورتوں کا علم کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو نہایت غور سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تو سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظریں مبارک ہونٹوں پر یوں جمی ہوتی تھیں، انہیں لبہائے لعلین کی حرکت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ کو خوب طریقے سے محفوظ کیا بلکہ یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھا کہ میں نے یہ عمل کرتے ہوئے کتنی بار دیکھا ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کی یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے جو صحابہ اور تابعین کے ہی مقدر میں تھی، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نمبر دو، مجتہدین کا عمل کرنا۔ قرآن و سنت پر عمل کی دوسری صورت یہ ہے کہ خالق کائنات انسان کو علم دین سے اتنا وافر حصہ عطا فرمائے کہ وہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ کر ان سے شرعی مسائل اخذ کر سکے۔ اس درجہ کے عالم دین کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد کتنا بڑا عالم ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس کے چند اوصاف پر غور کیجیے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جسے، یعنی نمبر ایک، احکام سے متعلق تمام قرآنی آیات اور احادیث کریمہ یاد ہوں۔ نمبر دو، پھر انہیں سمجھنے کے لیے عربی لغت اور فن صرف و نحو وغیرہ پر مہارت تامہ رکھتا ہو تاکہ صحیح طرح سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ نمبر تین، فن بلاغت وغیرہ پر کامل عبور حاصل ہو تاکہ قرآن و سنت کے رموز و اشارات اور بیان کے مختلف اسلوبوں کو سمجھ سکے۔ نمبر چار، حدیث کی تمام اقسام اور حدیث کے راویوں سے متعلق مکمل
معلومات رکھتا ہو تاکہ حدیث کا فنی درجہ معلوم کر سکے۔ نمبر 5، علم تاریخ اچھی طرح جانتا ہو تاکہ اسے معلوم ہو کہ کون سی آیت یا حدیث پہلے کی ہے اور کون سی بعد والی، یوں ناسخ و منسوخ کو سمجھ سکے۔ نمبر 6، شرعی اصول و ضوابط پر کامل دسترس حاصل ہو تاکہ قرآن و سنت کا ایسا مطلب نہ نکالے جو شرعی ضابطوں کے خلاف ہو۔ نمبر 7، نیز اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہوں جو اتحاد کے لیے ضروری ہیں۔ یہ حضرات ایک ایک آیت و حدیث سے بیسیوں شرعی مسائل اخذ کرتے انہوں نے امت مسلمہ کو شریعت مطہرہ کے ایسے جامع قوانین بنا کر دیے کہ خلفائے راشدین علیہم رضوان کے بعد دنیا میں اسلام جب بھی بطور قانون نافذ ہوا کسی نہ کسی امام مجتہد کی فقہ کے مطابق نافذ ہوا، اور بر صغیر میں ہمیشہ فقہ حنفی کے مطابق اسلامی عدالتی نظام نافذ ہوا۔ دور حاضر میں قرآن و سنت پر عمل کی یہ صورت بھی کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ مجتہد اتنے بڑے درجے کا عالم ہوتا ہے کہ صدیوں سے کوئی بھی مجتہد یعنی مجتہد فی الشرع پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 3، تقلید کے ذریعے عمل۔ صحابہ و تابعین کے بعد جو شخص مجتہد نہیں اس کے لیے قرآن و سنت پر صحیح طرح سے عمل کی صرف یہی صورت ممکن ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اعلیٰ درجہ کے دینی عالم نے قرآن و سنت کی جو تشریحات کی ہیں اور جو مسائل اخذ کی ہیں ان پر عمل کرے۔ تقریباً 13 صدیوں سے امت مسلمہ کی اکثریت تقلید کر کے ہی قرآن و سنت پر عمل کر رہی ہے، حتیٰ کہ امام بخاری و امام مسلم جیسے عظیم محدثین اور فیض عالم و غوث اعظم جیسے اعلیٰ درجے کے ولی بھی کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی تھے۔